كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ رب العالمین وبلغنا رسولہ الکریم والامین. سورۃ الفاتحہ پہلی آیا کریمہ الحمدللہ رب العالمین. حمد صرف اور صرف اس ذات کے لیے مختص کی گئی ہے جس پہ تمام قاعدے قانون اپنے ہوں، جس کی قدرت اپنی ہو، جو زوال پذیر نہ ہو، اور جو ساری طاقتیں اختیاری رکھتا. غیر اختیاری ہو تو وہ اللہ نہیں. اب ایک دعویٰ ہے الحمدللہ کہ تعریف اللہ کے لیے، لیکن یہ کہا جا سکتا کہ نہیں یہ بات غلط بھی ہو سکتی. دلیل دیا کہ رب العالمین جو تمام کائنات کی مخلوقات کا پالنے والا ہے، کوئی اور ہے تو بتاؤ. وہ دوسرا بھی ملے. کیونکہ اللہ کا لفظ کسی نہ کسی حالت میں مختلف ازمنہ میں اور مختلف امتوں میں رائج اور جاری رہا، اور اس کا مادہ الف لام ہے، یہ لغت میں ملتا رہا. الہ کہا گیا، الہن کہا گیا، الوہن کہا گیا، مادہ وہی رہا. جو عربی، عبرانی، سریانی، کلدانی، ان تمام زبانوں میں جانا پہچانا رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کہ اس مخلوق انسان میں جو جوہر عقل دیا گیا وہ اس لیے کہ ناپ تول کر کوئی بات کو قبول کر.
اور اگر تو ڈھور ڈنگروں کی طرح ادھر ادھر کار مارے گا تو تیرے اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ اس جوہر عقل کو میزان کہا گیا کہ یہ میزان ہے، اس پہ تول یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت کی ذات دو حصوں میں منقسم ہے۔ ساری کائنات واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ واجب الوجود صرف اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ذات میں کسی دوسری شے کا دخل نہ ہو، جو بذات خود قائم ہو، کسی کا سہارا، کسی کا دخل، کسی کی آمیزش اور کسی کی تلویث اس میں شامل نہ ہو، وہ واجب ہے۔ اور ممکن الوجود جس کے وجود میں آنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی سبب ہو، اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ اب پوری کائنات تو ممکن الوجود ہے اور صرف اللہ واجب الوجود ہے۔ ممکن الوجود میں عروج و زوال کا سلسلہ ہے، اور جب عروج و زوال کا سلسلہ سامنے آتا ہے تو عدم اور حد کا سلسلہ بھی سامنے آتا ہے۔ وجود اور عدم پر بھی بات ہوتی ہے کہ ایک وقت تھا اس کا وجود نہیں تھا، اور ایک وقت ہے کہ نہیں ہوگا۔ اب عدم سے وجود میں لایا، وجود سے پھر عدم میں لے گیا، عدم سے پھر وجود میں لایا، آخر اس کا کوئی خالق، کوئی فاعل، کوئی کرنے والا ہے؟ کہا گیا کہ تم تو کوئی چیز نہیں تھا، تھے ہی نہیں کچھ، پھر اس نے تم کو عدم سے ہست میں وجود دے کر ظاہر کیا، اور پھر تمہیں عدم میں لے جائے گا، پھر ہست کرے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا کہ بتاؤ۔ اللہ اکبر، کنتم امواتا، تم تو محض ایک عدم تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر حیات دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حضرت انسان نے جس چیز میں کوئی بزرگی، مرتبہ، عروج دیکھا، یہ اسی کو خدا ماننے لگی۔ جس میں کوئی طاقت دیکھی، فن یا صاف دیکھا تو اس کو کہا یہ بھگوان ہے، اور بڑا درخت دیکھا تو کہا یہ بھگوان ہے، کوئی بڑا پتھر دیکھا تو کہا یہ بھگوان ہے، ہاتھی دیکھا تو کہا یہ بھگوان ہے۔ اب ذرا غور تو کر کہ یہ جو تیرے سامنے چیزیں آ رہی ہیں یہ اسی وجود میں پیدا نہیں ہوئی، عالم نباتات سے زیادہ مستحکم ہے عالم جمادات۔ عالم جمادات کی زندگی عالم نباتات سے زیادہ ہے۔ اس میں نبات میں انسان کو بھی شامل کرتا ہوں کیونکہ اس میں بھی سلسلہ نبوت جاری رہتا ہے۔
پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ٹیلے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے بنسبت زیرو کے یا اگنے والی چیزوں، ان کی عمر تھوڑی۔ یہ تو انسان اپنے سامنے دیکھتا کہ میرا دادا کا فوت ہو گیا، میرا والد کا فوت ہو گیا، میرا فلانا فوت ہو گیا، میرے سامنے پیدا ہو، یہ مکان بنائے گئے آج وہ نہیں ہے، جو اکبر بادشاہ نے محلات بنائے تھے آج ان کا نشان نہیں ہے، یہ قلعہ بنایا گیا تھا آج اس کا آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے، اکھڑا پکڑا ہوا ہے۔ گویا ہر وہ چیز جس کی کوئی ابتدا ہے اس کی کوئی انتہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ وہ ہے کہ لا اول لہ ولا آخر لہ، نہ اس کے پہلے ہے کوئی نہ اس کے بعد ہے کوئی، وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اور جس کی ابتدا اور انتہا ہو وہ فانی ہے، اور فانی اللہ ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ ہے وہ فانی نہیں، اللہ ایک لمحہ کے لیے اسے اونگ آ جائے تو وہ بھی اللہ نہیں، کیونکہ پوری مخلوق سے جب اس کی اونگ کا لمحہ بھی اوجل ہو جائے گا تو وہ اللہ کہتے رہا سب پہ نظر نہ رہی، اس لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ غذا مٹی سے پیدا ہوئی، یہ سارا بیان تو میں بڑا مختصر کر کے علم الکلام کا عرض کر رہا ہوں، یہ علم الکلام کا بیان ہے سارا، لیکن میں تھوڑا تھوڑا اس میں رنگ بھر رہا ہوں دین کے دلائل کا۔ یہ سب کچھ مٹی سے پیدا ہوا، ہم ایک بیج ڈالتے ہیں زمین میں، وہ 100 دانے دیتی ہے، 700 دانہ دیتی ہے، ان دانوں میں جو غذائیت یا جسمانیت آتی ہے وہ ہم بناتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے جو مٹی کو قوت بخشی ہوئی ہے اس قوت کے ذریعے سے وہ پھلتا پھولتا ہے درخت، اس میں سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے ڈور ڈنگر بھی کرتے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ سوال کیا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اب کیا تم بڑے ہو اپنی مخلوقیت میں یا آسمان ہے؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تم مخلوقات میں کوئی عظیم الجثہ نہیں ہو، عظیم القوت بھی نہیں ہو، تم سے بڑی بڑی جسمانیت والی مخلوق میں نے پیدا کی ہے۔ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، دور نہ جاؤ ہاتھی دیکھو، ہم تو گھوڑے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اونٹ کا نہیں کر سکتے، اور پھر اس زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے اغذیہ نکالی، نباتات اگائی تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ اب اس غذا کو آدمی، اللہ قربان جان اللہ تیرے، اس مشین کو ایسا بنایا، یہ ایک چھوٹا سا جسم
5 साढ़े 5 6 फुट का, इसने क्या कुछ लगा दिया है। मुंह से खाते हैं, मेदे में जाता है, अंदर कौन कौन सा प्लांट लगा हुआ है जो अलग अलग करता है, फुजले को अलग करता है, पेशाब को अलग करता है, अल्लाह अकबर, पसीने को अलग करता है, कान की मैल को अलग करता है, नाक को अलग करता है, आंखों के पानी को अलग करता है। तो पूछा गया कि जनाब 7 नहरें बहिश्त में चलती होंगी और सबका मजा अलग अलग होगा, ये कैसे हो सकता है कि चश्मा एक ही हो और मजा अलग अलग नहरों का एक ही चश्मे से निकल रही है। तो जवाब दिया इमाम गजाली अलैहि रहमत ने, तेरे अपने वजूद में सब कुछ है, ये पूरी कायनात है इस वजूद इंसान में, ये तो समझा ही नहीं। दरिया इसमें बैठे हैं और पहाड़ इसमें है, उन पहाड़ों में काने इसमें मौजूद हैं, बहीरियत इसमें है, हैवानियत इसमें है, मलकियत इसमें है और जिन्नातियत इसमें है। हर शय जो अल्लाह की मखलूक में पूरी कायनात में है उसका ये मजहर है अकेला। नूर इसमें है, नार इसमें है और जिदाल इसमें है, सुलह इसमें है, तरक्की इसमें है, जवाल इसमें है, हर चीज का ये मजमूआ है। उन्होंने कहा कि तेरे अपने बदन में देख, ग़िज़ा और पानी तू अपने मेदे में डालता है। यदि हाँ एक ही जगह जाते हैं, यदि जाते हैं, तेरा फुजला जो पहाना की सूरत में निकलता है, एक हिस्सा तो वो हो गया कि हाँ, कि दूसरा पेशाब का या हो, तीसरा पसीने का या हो, चौथा आंखों के पानी का या हो, 5वां नाभ का या 6ठा लुआब का और 7वां तेरे कानों की मैल का। इनके सब के जायके अलग अलग हैं, एक ही चश्मे से निकल रहे हैं, जाकर के देख लेना। अब अंदर ही जितने प्लांट लगा रखे हैं उनको समझने में सदियां गुजर गई, आज तक ना समझ सके कि कौन सी चीज का स्विच ऑफ हो जाता है और ये महज बेजान पड़ा रहता है, फिर इसे उठाने वाला कोई नहीं। मैं ये कर रहा था कि वो ग़िज़ा जो आदमी के मेदे में जाती है, उस ग़िज़ा का महलूल जो बड़ा लतीफ है वो दूध है। क्या दूध आसमानों से उतरता है? ये मवेशी चारा खाते हैं जमीन से उगा हुआ, तो चारे से दूध अंदर बनता है। बैना फरसिन बदमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, गोबर और लहू के दरमियान हम दूध बना रहे हैं और पीने वालों को लज्जत आती है। इधर गोबर है उधर लहू है, चलो वो तो डंगर दो रहे हैं। माँ के अंदर कौन सा कारखाना दूध का लग जाता है कि दूध आने लग जाता है। अब वो दूध लतीफ ग़िज़ा है कि मैदा इसका भी हजम नहीं कर पाएगा, लिहाजा वो चीज इसको दो जो बड़ी दूध हजम हो। और माँ का दूध बड़ा पतला होता है और जो जो वक्त गुजरता जाता है दूध गाढ़ा होता जाता है, मैदा ताकतवर होता जाता है, दूध गाढ़ा होता जाता है, कुव्वत आज़मा उसकी बढ़ती जाती है। अब जब मैदा बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, ग़िज़ा को हजम करने के काबिल दूध खत्म कर दिया जाता है। बस वही से इतना पीरियड था, अब ग़िज़ा था। उस ग़िज़ा के खाने से एक मुद्दत तक खाली लहू और बाकी चीजें बनती हैं। वो मादाए
ولادت انسان کا جو باعث بنتا ہے وہ نہیں پیدا ہوتا ایک مدت تک. جب اس کی عمر ایک مقام پر پہنچتی ہے تو وہ اسی مادے سے یہ جو غذا کھائی ہے وہ مادہ وجود میں آتا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ. تباہ ہو ایسا انسان اس نے مجھ سے کفر کیا. ذرا غور تو کرے بنایا کس چیز سے گیا؟ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. خلقہ کی ضمیر کدھر ہے؟ نہ مادے کی طرف. من نطفہ خلقہ نطفے کی طرف. خلقہ ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے. اس مادے کو ہم نے تخلیق کیا تیرے اندر اور خون کو کس پارٹ میں سے گزارا کے کنورٹ ہو گیا اس میں. خون تو تھا نا. خالقہ فقدرہ اس کو ہم نے پیدا کیا پھر اس کا اندازہ فرمایا. ثم السبیل یسرہ پھر اس کے راستے آسان کر دیے. اس کی رہنمائی کی ہم نے راستے کی طرف آسانی کے ساتھ. چلو اتنا ہی نہیں. ثم اماتہ پھر ہم نے اس کو موت دی. فاکبرہ پھر دفن کیا گیا. ثم اذا شاء انشرہ پھر جب جائیں گے اٹھائیں گے. چند الفاظ میں نقشہ کھول کے رکھتی. اب چپکا دوسری جگہ پہ گیا. پھر ہم نے اس کو محفوظ مقام پہ رکھا. وہاں اس پہ ربوبیت فرمائی. بحد نطفہ را صورت جو پری کہ کردست مرعاب صورت دری. شیخ سعدی نے کہا کہ قربان جاؤں اللہ کا ہو کوئی یہ تو بتائے کہ کسی نے پانی پر نقاشی کی ہو. آج تک پانی پر نقاشی کوئی نہ کر سکا. ہم بھول جاتے ہیں پانی پر وہ تو چیز کو جامد چاہیے جس پر نقاشی ہو. یہ نہ سمجھ سکا کوئی. اور وہاں پر اس سے محفوظ کیا جہاں کسی کی نگاہ نہ جائے. اس کی ربوبیت جاری رہے. اس لیے فرمایا کہ رب العالمین اور عالم ایک نہیں. ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتے. ما یعلم جنود ربک الا ہو. اے رسول محترم تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا. عقل انسانی دھوکہ کھا گئی اور کھا رہی ہے اور کھاتی رہے گی. کہ اس نے جسے کچھ صاحب عزت و مرتبہ اور قدر و منزلت دیکھا اسی کو سب کچھ بنا لیا. ہندوؤں نے ایک نہیں 1000 نہیں 1 لاکھ نہیں کئی لاکھ بھگوان چھوٹے موٹے بنا ڈالے. اور عیسائیوں نے بنا ڈالے. اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. یہودیوں نے بنا ڈالا. ان مسلمانوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ گئے. ہم کیوں پیچھے رہے بھائی. انہوں نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے کہ وہی عرش پر خدا ہے اور زمین پر مصطفیٰ. یہ بنا لی. اب آگے چلے. کچھ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ما فوق الانسان سمجھا اور پھر آگے لین لگ گئی کہ عبد القادر جیلانی نے یوں چھین لی روحیں یہ کر لیا وہ کر لیا اور یہ چھوٹے چھوٹے پیر فقیر بھی سب کچھ دے سکتے ہیں. اور یہ بھی ادھر کو چل پڑے.
عقل نے یاری نہ کی کہ او ظالم، جو چیز حد سے عدم میں چلی جاتی ہے وہ حاجت روا نہیں ہوتی. اگر وہ حاجت روا ہوتی تو کم از کم اپنے لیے تو کچھ کر سکتی. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں اور دلائل سے یہ بات ثابت بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی جملہ مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند تر. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں جب کہ نہیں، دلائل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ وہ افضل ہے، وہ اشرف ہے. لیکن انسان ہے، پیدا نہیں ہوئے. یہ جشن میلاد کس کا مناتے ہیں؟ پیدائش پر. اور 63 سال کے بعد سرکار روح و حجاب نہیں ہوئے. جب ایک چیز وجود میں نہیں تھی تو پھر وجود میں آئی، پھر وجود سے اللہ روح و حجاب ہوئی، عدم کے ساتھ چلی گئی. کیا وہ خدا ہو سکتا؟ اس میں صفات خدائی ہو سکتی؟ ہاں. علماء حق نے اسی بات کو شرک سے تعبیر کیا، کیونکہ اللہ نے بھی یہی کہا تمام گناہوں کو، تمام غلطیوں کو، تمام ساہوں کو، گھروں گزاشتوں کو شاید وہ معاف کر دے گا، اور کر سکتا بھی ہے. شرک معاف نہیں کرے کہ میرے مقابلے پر تو نے بنا لیا، میرے پیدا کردہ میری مخلوق کو میرے برابر لا لیا. نہ، یہ بات نہیں بنی. اب جب یہ کہا گیا کہ الحمدللہ ہے، یاد رکھیے حمد کا لفظ صرف اور صرف اسی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے جو ذات اپنے اختیارات میں، اپنے اقتدارات میں، اپنی ذات میں کسی کی محتاج نہ ہو. اور جو کسی کا محتاج ہے وہ لائق حمد نہیں. شکر کا ایک لفظ آتا ہے، وہ انسان کے لیے آتا ہے. اگر کوئی احسان کرے تو اس پر شکر کرتے ہیں کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں نعمت اور بڑھاؤں گا نعمت. لیکن اللہ اکبر، یہ شکر کا لفظ عطائے نعمت پر کیا جاتا ہے، اور حمد کا لفظ صرف ان ذات کے لیے جو اپنی ذات میں محتاج غیر نہ ہو. احسان تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. ہاں، میں بھی ثنا کی بات کرتا ہوں. ایک لفظ ثنا. ثنا جو ہے یہ تیسرا لفظ ہے ان 3 لفظوں میں حمد کا. یہ کیوں نہیں کہا ثناء للہ؟ صرف حمد کو کیوں لائے؟ ثنا کسی کی عطا کردہ قوت پر بھی کی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انسان بنایا، آپ کو طاقت دی، آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے عبادت کرنے لگے، اور اس میں کچھ ثنائیہ جملے بھی تھے. گویا پروردگار نے تمہیں توفیق دی اور اب ثناء و دعاؤ،
تعریف کرنا اور پکارنا. تعریف تو کی جا سکتی ہے کسی اور کی بھی، پکارا کسی اور کو نہیں جا سکتا. سمجھے؟ لیکن جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، ثنا اور دعا، تو یہ عبادت بن جاتی ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ فاتحہ الثناء والدعاء، یہ ثنا بھی ہے دعا بھی ہے. آپ نے ثنا کی پھر دعا، خالی دعا اللہ اکبر غیر خدا کے سامنے نہیں کی جا سکتی، اسی کا نام شرک ہے. اب ثنا کو بعد نے اس حال پر معمول کیا کہ ثنا کچھ اوصاف کے لیے مخصوص ہے اور حمد جملہ صفات کے لیے مخصوص ہے. یہ فرق، یعنی کوئی بھی، مثال کے طور پر میں اللہ رب العزت کے جمیل ہونے کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ ثنا ہوگی. ان کے جمال کی، پروردگار کی ربوبیت کی میں تعریف کر رہا ہوں تو یہ ثنا ہو جائے گی. لیکن جب اس کے ان کے اللہ ہونے پر میں کوئی بات کروں گا تو وہ حمد ہوگی، کیونکہ الہ میں وہ جملہ اوصاف موجود ہے جو ایک ایک صفت میں موجود ہے. اللہ کے رحیم ہونے پر آپ تعریف کریں گے تو ثنا ہوگی، رحمان ہونے پر تعریف کریں گے تو ثنا ہوگی، جبار کی جباریت کا ذکر کریں گے تو یہ ثنائے جباریت ہوگی. لیکن جب اللہ کی بات ہوگی تو جملہ صفات کو اجتماع کر لیا جائے گا کہ جتنی بھی ہے وہ سب اس میں ہے، اس لیے اس کی حمد ہے. اور پھر اس کے سب اختیاری اوصاف ہیں، کسی سے حاصل کردہ نہیں، کیونکہ اختیاری اور غیر اختیاری کا بڑا سلسلہ ہے. پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قل، پیغمبر کہیں اس بات کا اقرار کرو، لوگوں کو بتا، جو لوگوں میری ہر ایک نماز اور میری ہر ایک عبادت، میری قربانی یہ ہو، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اب ان چار چیزوں کو، صلاتی و نسکی محیای و مماتی، چار چیزیں ہیں یہ، ان چار کو دو میں لے آؤ. صلاتی و نسکی اختیاری نہیں، اختیاری ہے. نماز پڑھنا، قربانی دینی، یہ تو اختیاری ہے نا، میں دوں نہ دوں، یہ اختیاری ہے. محیای و مماتی، زندگی اور موت غیر اختیاری ہیں، میرے اختیار میں نہیں. اب ان دونوں کو لے آئے، چار کو دو میں لے آئے. یہ نبی کیا ہے کہ میرے تمام افعال اختیاریہ یا غیر اختیاریہ سب اللہ کے لیے. اب اختیاری بھی اور غیر اختیاری بھی، تو ظاہر ہوا کہ غیر اختیاری بھی ہیں جن پر اپنا اختیار نہیں. ہاں، بیٹے بیٹیاں دینے اپنے اختیار میں نہیں، عمر کا گھٹاؤ بڑھاؤ اپنے اختیار میں نہیں، عزت اور ذلت اپنے اختیار میں نہیں. یہ دل کے جاؤ، اللہ عروج و زوال اپنے اختیار میں نہیں، اور دن کو رات اور رات کو دن بنا لینا ہمارے اختیار میں نہیں، تنگی کو خوشحالی میں بدل لینا یا ایسے کریے ہمارے اختیار میں نہیں. یہ غیر اختیاری امور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس کا اختیار کسی اور کو ہے. جب یہ مان لیا کہ اس کا اختیار کسی اور کو ہے
تو بات ثابت ہو گئی وہ اور ہی لائق حمد ہے، وہ جو اور ہے وہی تو لائق حمد ہے کہ ہمارے غیر اختیاری پر بھی اس کو اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ عالم لام کی زبر سے ہے، جب عالم آیا لام کی زبر سے آیا تو اس کا معنی عالم کا کیا ہے؟ اور وہ شے جس کے ذریعے سے معلوم کیا جائے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، جس کے ذریعے سے یہ معلوم پڑے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ عالم نباتات ہے، نباتات کو غور سے جب آپ نے دیکھا، پرکھا، سوچا تو ذہن فوراً ادھر گیا کہ اس کو جس نے پیدا کیا ہے وہ کوئی ہے۔ اس عمارت کو دیکھا، مسجد کو، تو معلوم ہوا اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ آسمان کو دیکھو تو اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں بغیر آمدن تو بغیر ستونوں کے یہاں کھڑا ہے۔ اور سائنس تو کہتی ہے اس کا وجود ہی نہیں، حد نگاہ کا ایک پردہ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ دیر کی بات ہے، سن 65-66 کی درس دے رہا تھا ایک جگہ، تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے جی آپ آسمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ خالق سبع سماوات، میں نے کہا بھائی یہ قرآن کہہ رہے کہ 7 آسمان پیدا کی۔ کہنے لگا یہ ثابت کر دیا ہے سائنس نے کہ آسمانوں کا وجود کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک حد نگاہ کا ایک پردہ ہے بس۔ اور میں جبل میں ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو آپ کی بات سن کے مجھے بھی خیال آیا بھی یار ہو سکتا ہے یہ آدمی ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، ممکن۔ میں کہا ایک بات مجھے بتائیے، جس کا وجود نہ ہو، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کا عکس نہیں آتا، جس کا وجود نہ ہو اس کا عکس نہیں آتا۔ نہیں، میں نے کہا یہ میں نے پڑھا جو، اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ پھول کا جسم ہے، اس کا عکس آئے گا، خوشبو کا جسم نہیں، اس کا عکس نہیں آئے گا۔ لاکھ آئینہ کرو اس کے سامنے، بتاؤ خوشبو کا جسم کیا؟ ان کو نیند آ گئی ہے، کوئی نہیں ہو جاتا ہے آدمی، یہ ابھی بقرعید گزری ہے، گوشت زیادہ کھایا ہے، اور سہن ہے تو چلو۔ اسی طرح ہر وہ شے جو وجود نہیں رکھتی اس کا عکس نہیں آتا۔ تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا، تیرے پورے وجود کا عکس آئے گا، جان اس میں موجود ہے اس کا عکس نہیں آئے گا۔ ہاں، اب ظاہر ہوا کہ جس کا وجود نہ ہو اس کا عکس نہیں آتا۔ اب پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دو یا آئینہ رکھ دو، اگر اس میں عکس آ جائے آسمان کا تو وجود ہے، نہ آئے تو نہیں ہے۔ وہ تو آتا ہے نکر وجود بھی ہے، پھر وجود بھی ہے، اگر آتا ہے تو وجود بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کو نازل ہوئے 1400 سال سے اوپر گزرے، اور کوئی 2000 سال سے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے۔
3,500 سے زائد عرصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گزرا. اس سے اور 1,000-1,500 آگے جائیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آئے گا, پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آ جائے گا, آدم علیہ السلام کا زمانہ آ جائے گا. تو آدم کا زمانہ جو تھا اس میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آسمانوں سے نیچے اتر جاؤ نہیں یہاں تو. آسمانوں کا ذکر تو وہاں بھی ہے, اور نوح کے زمانے میں بھی ہے, سیدنا ابراہیم کے زمانے میں بھی ہے, سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے. تو اگر اس کا وجود ہمیں انکار کی صورت میں دیکھنا ہوگا تو تمام انبیاء کو جھٹلانا پڑے گا. اب انبیاء کے جھٹلانے کی بات آ گئی تو آؤ اس پر بات کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کہتے آئے کہ آسمان ہے, اللہ ہے, زمین ہے, اور اس اللہ کے وجود سے منکرین جو تھے وہ اللہ کو صورت انکار میں دیکھتے آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ہی زمانے میں رہنے والے منکر ایک بات پر متفق نہ ہو سکے. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں, کسی نے حضور کو مجنون کہا, کسی نے راہب کہا, کسی نے شاعر کہا, کسی نے شاعر کہا. یہ ایک بات پر اتفاق نہ ہو سکا ایک وقت میں, ایک زمانے میں, ایک جگہ پر. مکہ کی سرزمین میں اہل قریش نے اور حیات طیبہ رسالت ماپ کی ابتدائی دعوت رسالت کے وقت ایک بات پر اتفاق نہ کر سکے, لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ بھی ایک نئی نبیوں کا, اور جگہ بھی ایک نئی نبیوں کی, زبان بھی ایک نئی نبیوں کی, لیکن سب اپنے دعوے میں یکساں ہے کہ اللہ ایک ہے. اب ان سب کا دعویٰ ایک, زمانہ الگ الگ, زبانیں الگ الگ, جگہ الگ الگ, قومیں الگ الگ, دعویٰ ایک. یہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے ایک ہی خاندان کے ایک ہی وقت میں ایک ہی زبان میں متفق نہ ہو سکے. اب دوسری طرف ان لوگوں کا اخلاقی حال ظالمانہ, فاسقانہ, فاجرانہ, اور وہ سارے ہی نیک سے نیک, متقی, پرہیزگار, نبی, سچے, یہ جھوٹے وہ سچے. تو بات سچوں کی ماننی پڑے گی کہ جھوٹوں کی. ان کا ایک ایک کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ انہ کان من عبادنا الصالحین, ہمارے صالح بندوں میں سے تھا. وہ سب صالح, یہ غیر صالح. یہ بات واضح ہو گئی. اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام ہمیں بتاتے چلے آئے کہ یہ دنیا فانی, اور خالی بتانے پر بات نہیں رہی, ہر شخص اس کا تجربہ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. آنکھوں دیکھا حال ہے. کون ہے جو آج 200 سال کے بعد زندہ ہے؟ بھائی بڑی عمر کسی کی 100-125 سال ہوگی, لیکن پھر وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. جو بڑا عالم تھا, حافظہ دماغ آگاہ کمزور, یادداشت, اللہ اکبر, وہ تمام سلسلہ عروج روب زوال ہوا. اب اس روب زوال ہونے والی شے کو اللہ نہیں کہا جا سکتا. یہی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ تب سورج کو دیکھا تو ڈوبا, فلما افلت,
قال اللہ احب الغافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یہ میرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ تارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تو یہ تحریک تھی ان لوگوں کو ادھر لانے کی کہ تم ستارہ پرست ہو، سورج پرست ہو، دیکھو یہ تو ڈوب گیا ہے، تو جو ڈوب گیا ہے وہ تمہارے حالات سے واقف کیسے ہو سکتا؟ جب تک اس کی آنکھ کھلی تمہاری طرف دیکھتا ہے مان لیا، مگر جو ہی وہ غروب ہوا تمہارے حالات سے بالکل بے خبر ہو گیا، اور جو تمہارے حالات سے بے خبر ہو گیا وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تم اسے دیکھ رہے، اسی لیے فرمایا کہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ازل سے ابد تک، ازل سے پہلے ابد کے بعد تک وہ حی ہے، حیات اس کی ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، قائم دائم ہے، روب زوال نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سلسلہ بڑا عجیب ہے کہ مخلوق کی تمام تر انواع و اقسام میں سب سے زیادہ سمجھدار تو یہ انسانی مخلوق ہی ہے نا جی۔ اس انسانی مخلوق کے واسطے کون سا راستہ تھا جس پر یہ چل کر اپنے محبوب کے روبرو پہنچ جائے؟ ہر محب کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں محبوب تک پہنچ جاؤں، لیکن اس کے پہنچنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جاتا ہے، یوں ہی پاگلوں کی طرف دوڑ پڑتا۔ ہم مختلف ملتوں اور قوموں نے اپنے اپنے اپنی طور پر رستے تلاش لیے، کسی نے کہا لنگوٹی باندھو جنگلوں میں نکل جاؤ محبوب ملے گا، نہیں ہوا۔ اب کسی نے کہا کھانا پینا چھوڑ دو، ایسے کرو، کسی نے کہا پانی پہ بیٹھ جاؤ، کسی نے کہا آپ جلا کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ آپ مختلف مذاہب و ملل کے ادوار دیکھیں گے تو مختلف نظر آئیں گے، اور غرض سب کی یہ ہے کہ محبوب تک پہنچے، ہے نا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، دنیا کو چھوڑ دینا اسلام میں نہیں ہے۔ اگر تم دنیا چھوڑ دو گے تو اللہ کے نظام میں فرق آئے گا، یہ سلسلہ تولید رک جائے گا، دنیا آباد ہونے سے رہ جائے گی، محبت اور ایک دوسرے سے انس کم ہو جائے گا، کیونکہ جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں انہیں کوئی محبت نہیں تھی۔ یہ نہیں ہے بھائی میرے دین میں، دیکھو میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میں کاروبار کرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا اگر کیا کریں؟ فرمایا کہ تم 3 چیزیں اپنی پاکیزہ کر لو، اپنا لباس پاک کر لو، اپنا جسم پاک کر لو، اور وہ جگہ پاک کر لو جہاں پر تم نے کھڑے ہونا ہے۔ اب 3 چیزیں پاک کرنے کی شرط ہو گئی، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، اور پھر تو کھڑا ہو کے کہ اللہ اکبر، اس نفس امارہ کی کبریائی کو توڑ،
ہتھوڑا مار کے ہنسو نہیں میرا اللہ بڑا تو نہیں بڑا. یہ جہاد بھی نفس ہے. اب جب کھڑا ہو گیا تو کیا سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اللہ اپنی حمد کے ساتھ. اللہ اکبر. و تبارک اسمک، نام تیرا برکت والا. و تعالی جدک، تو رفیع العزت ہے، رفیع المرتبت ہے. ولا الہ غیرک، تیری بغیر عبادت کا مستحق کوئی نہیں. یہ تو سارے آج کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے نا ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ اس تیری بارگاہ قدس سے راندے ہوئے شیطان سے مجھے بچانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اپنے کام کو اس اللہ جل شانہ کے اس نے بابرکت سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے. اب کیا نا ذرا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہیں گے اس بندے نے میری حمد کا حق ادا کر دیا. جیسے میری حمد کرنا چاہیے تھی اس نے کر دی. اللہ اکبر. وقت ہو گیا، یہ نہیں انتظار کرتا. اور میں بڑا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں اس کا، حمد کا اور اللہ کا. اور اگر آپ پسند کریں تو سال اسی میں گزر جائے الحمدللہ کے جملے میں. رب العالمین تو آگے ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے توفیق دے اپنے اس کے کلام کو سمجھنے کی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد